قرآن کے ادب و احترام کا اصل تقاضا کیا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے یہ تو اختصار سے اصل بات تو یہی ہے کہ سب سے بڑا ادب، سب سے بڑا احترام تو یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ یہ تو سب سے بڑا ادب ہے۔ اس کو وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، سورہ انعام آیت نمبر 55 میں اللہ نے فرمایا، اور یہ کتاب ہم نے اسے نازل کی ہے، برکت والی ہے۔ آگے اس کا مقصد بھی اللہ نے بیان فرمایا، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو۔ یہ عملی کتاب ہے بھائی، یہ تو عمل کے لیے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف اس سے تبرک حاصل کرتے رہیں، یا صرف اور صرف کوئی اوپننگ کروا لی، کوئی رسمی طور پر آیات کے نقوش کی آپ نے تلاوت کر لی، کوئی آپ نے لکھ کر کے پڑھ لیا، کوئی پانی پر صرف پھونک مار دی۔ یہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ جبرائیل امین نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو ان مقاصد کے لیے نازل نہیں فرمایا تھا۔ اللہ کی طرف سے یہ دستور حیات کے طور پر آئی ہے، ضابطۂ زندگی ہے، اور اس کو اسی طور پر لینا چاہیے۔ اور وہ جو اندر کی فیلنگز ہیں وہ پیدا ہونی چاہیے، اور وہ روحانیت کی پالش ہونی چاہیے، اور وہ جو اندر اترنے کا جو معاملہ ہے آپ کے تن بدن کے اندر، یہ قرآن کریم کی تعلیمات رچ بس جائیں اور آپ کے دل دماغ میں کوٹ کوٹ کر کے اس کی معانی کا ترجمہ آ جائے، اور پھر آپ اس کے مطابق اپنی زندگی پلٹ دیں، تبدیل کر لیں، پھر اس کی بنیاد پر آپ اٹھ کر کے سماج میں خوشگوار نبوی انقلاب برپا کر لیں۔ یہ وہ انقلابی روحانی دینی کتاب ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے لیے دستور حیات کے طور پر نازل کیا۔